أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تعلق کے حوالے سے جو باتیں ہم پڑھ چکے اس میں پہلی بات تو یہ یاد رکھنے والی ہے کہ تعلق رکھنا، صلہ رحمی کرنا یہ عبادت ہے کیونکہ اس کا اجر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تعلق چونکہ عبادت ہے، عبادت میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، جسمانی بھی استعمال ہوتا ہے، آدمی کا جسم بھی. تو عبادت کے لیے ہم پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی تعلق رکھنے کے لیے بھی پیسہ بھی خرچ کرنا ہوگا اور جسمانی مشقت بھی برداشت کرنی ہوگی. پیسہ خرچ کرنے کے حوالے سے بھی ہم پڑھ چکے کہ پیسہ خرچ کرنے کے بعد یا کسی کی مدد کسی اور طریقے سے کرنے کے بعد احسان جتلانا اور تکلیف دینا یہ عمل کو برباد کرتا ہے. آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تکلیف دینا ہے کیا. بہت سی لمبی لسٹ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کے حوالے سے کہ اللہ نے کن کن باتوں کو خاص طور پر ذکر کیا تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو. پہلا خطاب تو کہ ایمان والو، یہ خطاب ایمان والوں سے ہے جن کا اللہ پر ایمان درست ہے، آخرت پر ایمان درست ہے، انبیاء پر رسولوں پر ایمان درست ہے، کتابوں پر فرشتوں پر ایمانیات کا چیپٹر درست ہے، کیونکہ اس میں کمی وہ برداشت نہیں ہے. شرک اکبر، کفر اکبر آدمی کو ایمان سے خارج کرتا ہے، اور جب آدمی کا ایمان خارج ہو جائے تو پھر یہ احکامات ان پر عمل اس کو قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا. ایمان کے بعد پھر اللہ نے جس بات کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ اجتناب کرو کثیرا من الظن، گمان کرنے سے، بہت زیادہ گمان کرنے سے. ان بعض الظن اسم، بہت سے گناہ بدگمانی، بہت سی بدگمانیاں گناہ ہیں، بدگمانیوں سے بچنا ہے. بدگمانی ہے کیا؟ آپ کا موبائل پڑا تھا، کوئی دوست ملنے آیا، اب موبائل نظر نہیں آ رہا، اب فوراً ذہن میں یہ گمان آئے کہ وہ دوست آیا تھا، وہ بندہ آیا تھا، وہ ملازم آیا تھا، میرا موبائل اسی کے پاس ہوگا. آپ فوراً اس کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ یہاں میرا موبائل پڑا تھا. وہ کہتے جی نہیں، میری تلاشی لے لو، میرے پاس تو نہیں ہے. نہیں، تو بدگمانی یہی ہے، آپ نے تلاش نہیں کیا، تھوڑی بات تلاش کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ نے کہیں اور رکھا تھا. یہ بدگمانی کتنی عام ہے، اور اللہ پہلا حکم یہ دیتا ہے کہ بدگمانی سے بچو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ صحیح بخاری کی 6066 اور مسلم کی 2563 نمبر ہے، حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. اب اس بدگمانی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. بدگمانی بیوی پر ہو، بچے پر ہو، اپنی اولاد پر کیوں نہ ہو، بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے اس کو جھوٹ قرار دیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہ بات ہی بڑی خوبصورت ہے کہ بدگمانی سے بچانے کی کوشش بھی کرنی ہے. صرف یہ نہیں کہ بدگمانی نہیں کرنی، لیکن کوئی ایسا موقع بن گیا ہے کہ آپ کی اس بات سے بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، اس کی وضاحت کرنا یہ بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں. دو صحابی آئے اور جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے بات کر رہے ہیں، تیزی سے جانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا، ادھر آؤ، اور فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں کیا شک کر سکتے تھے؟ ہمارے دل میں کیا گمان آ سکتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اور وہ بدگمانی پیدا کرتا ہے. تو گویا آپ نے بدگمانی سے بچانے کے لیے وضاحت کی کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 2035 نمبر اور صحیح مسلم کی 2175 نمبر ہے. تو بدگمانی سے خود بھی بدگمانی نہیں کرنی، اور ایسا ماحول پیدا ہو کہ کسی کو آپ کی کسی بات سے بدگمانی ہونے لگے تو آپ نے وضاحت کر دینی ہے تاکہ اس کا شک دور ہو جائے. دوسری بات مالک فرماتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو. کتنی عجیب بات ہے. ہماری زندگی آپ کے سامنے ہے، ہم سب کی زندگیاں. کیسے ہمیں کسی بات میں تجسس ہوتا ہے اور ہم تلاش کرتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے قرآن مجید کے اندر سورۃ حجرات میں یہ آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے تجسس نہ کرو. یہ ابو داؤد کی 4890 نمبر حدیث ہے. ایک شخص ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص کی داڑھی میں شراب کے قطرے ہیں، وہ گر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کہنے لگے، ہمیں تجسس سے منع کیا گیا ہے، اور جب تک کوئی چیز ہمارے سامنے نہ آ جائے ہم اس کی پکڑ نہیں کرتے. قطرے کسی اور چیز کے بھی ہو سکتے ہیں، کسی پانی کے بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ نے اس تجسس سے منع کر دیا کہ یہ قطرے شراب کے قطرے ہیں یا کسی اور چیز کے قطرے ہیں، تجسس نہ کرو. ذرا ہم نے سوچا کبھی اس چیز کے بارے میں؟ ایسے ہی البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ابو داؤد کی اس روایت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کے عیب تلاش نہ کرو. اگر تم ان کے عیب تلاش کرو گے ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دو گے اور فساد مچا دو گے. ابو داؤد کی 4888 نمبر حدیث ہے. ذرا سوچیے، عیب تلاش کرنا، تجسس کر کے دیکھنا کہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، تو یہ کتنا ہمارے طبیعتوں کے اندر رچ بس گئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سربراہ، سردار، وہ ملک کا سردار ہو، وہ کسی ادارے کا سردار ہو، وہ گھر کا سردار کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، اگر سردار اپنی ماتحتوں کی اور رعایا کی عیب کو تلاش کرے گا، ان کی برائیوں کو ٹٹولے گا، تو ان میں بگاڑ پیدا کر دے گا. ابو داؤد کی 4889 نمبر حدیث ہے. تجسس کیا ہے؟ کسی کی برائیاں معلوم کرنے کے لیے اپنے کان اس طرف لگانا، کوئی سرگوشی کر رہا ہے، کوشش کرنا کہ اس کی بات کو سنوں، یہ کیا کہہ رہا ہے، میرے بارے میں تو نہیں کہہ رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا خوبصورت فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کسی کی سرگوشی پر کان نہ لگاؤ، کسی کی سرگوشی پر کان نہ لگاؤ، حسد اور بغض نہ کرو.
ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، سب مل کر اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ صحیح بخاری کی 6064 نمبر اور صحیح مسلم کی 2563 نمبر حدیث۔ اب یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی پھر تو اس کا فائدہ ہے۔ اگر صرف سنا اور نکال لیا، ہم بدگمانی بھی کریں، ہم تجسس بھی کریں، ہم سرگوشیاں بھی سنیں، لوگوں کی کوشش کریں اور سمجھے کہ ہم تو گناہ ہی نہیں کر رہے، تو بھائیو اس وقت جب آدمی اللہ سے اجر لے رہا ہوگا، بندے کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر مالک فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا خوبصورت مثال دی اللہ نے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو اَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ بھائی مر جائے ویسے کتنا دکھ ہوتا ہے، مرا ہوا بھائی پر کتنی بندے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اب وہ اللہ نے مثال دی کہ یہ غیبت کرنا، اس کا گوشت کھانا ہے۔ ذرا سوچو، یعنی کون تو صبر کر سکتا ہے اسے گوشت کھانے کا؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو لیکن غیبت کر کے اس کا گوشت کھا رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ فرمایا کسی بھائی کا ایسی کسی بات کا ذکر جو اس کو برا لگے، اس کی اچھی بات ہے ضرور بیان کرو، لیکن کوئی بات ایسی ہے جو اس کے اندر موجود ہے اور تم ذکر کرتے ہو اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ذکر میرا وہاں فلاں جگہ یہ ہوا تھا، تو یہ غیبت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس میں وہ خرابی موجود ہو پھر؟ فرمایا خرابی موجود ہو جبھی تو وہ غیبت ہے، اگر خرابی موجود ہی نہیں تو بہتان ہے، وہ اس سے بڑا جرم ہے۔ یہ روایت ابو داؤد کی 4874 نمبر حدیث ہے۔ سوچئے ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ساتھ تھے، ان کا خادم بھی ساتھ تھا۔ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کتنی قربانیاں ہیں ان کی، سفر میں خادم ان کا ساتھ تھا۔ یہ اٹھ گئے، دیکھا خادم سویا ہوا ہے، ابھی کھانا بھی نہیں پکایا، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو ابوبکر کہنے لگے کہ یہ تمہارے گھر کی نیند سے مقابلہ کر رہا ہے، جیسے تم گھر میں سوتے ہو سکون کے ساتھ، ایسے ہی یہ شخص سویا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ اٹھے اور کچھ کھانا پکائے اور کچھ تیاری کرے، یہ ہماری گھر کی نیند کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے، اس کو اٹھایا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کچھ کھانے کے لیے سامان لے کر آؤ۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں پیغام دے دو کہ میں گوشت تمہارے دانتوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ وہ پریشان ہو گئے، بھاگے بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، تو گوشت ہمارے دانتوں میں کہاں سے آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھائی کی تم نے غیبت کی ہے، جس خادم کے بارے میں تم نے صرف اتنا کہا ہے کہ یہ تو ہمارے گھر کی نیند کا مقابلہ کر رہا ہے، میں اس کا گوشت تمہارے دانتوں کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے، اللہ میں معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا یہ دعا بھی وہی کرے گا جس کے بارے میں تم نے یہ بات کہی، اس سے طلب کرو۔ سلسلہ صحیحہ کا 2608 نمبر حدیث ہے۔ دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں، صرف اپنا موازنہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔
یہ احکامات زندگی سے کیسے ہمارے آؤٹ ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ کسی کی غیبت سننا، کوئی ذکر کر رہا ہو کسی کا اور ذکر کرتے ہوئے وہ کوئی بات ایسی کرے جو اس کو ناپسند لگتی ہو، یہ غیبت سننا بھی حرام ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرد اور عورت کا قصہ سنانے لگی، کوئی بات بتانے لگی کسی مرد اور عورت کی۔ آپ نے فرمایا میرے لیے اتنا اور اتنا مال کیوں نہ دیا جائے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی بات سنوں۔ ہم تو کتنے مزے لے کر بات سنتے، اچھا پھر کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، 2437 نمبر حدیث ہے۔ تو بھائیو دیکھیے، یہ غیبت کا سننا جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اس کی بھی اسلام میں ممانعت ہے۔ اور کیوں ممانعت ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون اللہ نے دوسرے مسلمان پر حرام کیا، اور اللہ نے یہ حکم دیا اہل ایمان کو۔ یہ سارے احکامات اللہ کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی شرح بیان کی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ دل سے مومن نہیں، مسلمانوں کی غیبتیں چھوڑ دو، ان کے عیبوں کو نہ کرے دو۔ یاد رکھو، اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولے، ان کے عیب تلاش کیے، اللہ تمہارا راز ظاہر کر دے گا۔ جو تم چھپ کر گناہ کرتے ہو، اللہ اس کو ظاہر کر دے گا، اور تم اپنے گھر والوں کے اندر بدنام و رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی 4880 نمبر حدیث ہے۔ دیکھیے، عیب ٹٹولنا اللہ کو کتنا غصہ آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم ان کے عیب ٹٹولو گے، اللہ تمہارے عیب ظاہر کر دے گا۔ اور آج ہمارے عیب بالکل لوگوں کے سامنے ظاہر ہیں۔ کون سا عیب چھپا ہوا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، اے کعبہ، تیری حرمت، تیری عظمت کا کیا کہنا، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن شخص کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ترمذی کی 2032 نمبر حدیث ہے۔ خانہ کعبہ کی کیسے عزت کرتے ہیں؟ بڑی شکایت ہوتی ہے ہماری کہ یہ جو ہے نا عربی خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے کھڑے ہیں، ہم اسے اس کو بھی بےزتی سمجھتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، ہمارا کلچر ہے، پاؤں ادھر کرنا بے ادبی جانا جاتا، ان کا کلچر نہیں ہے، لیکن انسان کی عزت اچھالنا کتنا آسان ہے۔ خانہ کعبہ کی عزت سے زیادہ ابن عمر کہتے ہیں ایک مومن کی عزت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں جو اپنے سینے اور چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون بد نصیب ہیں؟ جبرائیل کہنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کر کے ان کے گوشت کھاتے تھے، ان کی عزتیں برباد کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی 4878 نمبر حدیث ہے۔ یعنی یہ وقت آنا ہے نا امتحان کا، مرنے کے بعد کی زندگی، تو ہمیں اس زندگی میں بھی بتا دیا کہ وہاں بھی انسان اپنے چہرے کو نوچے گا، اپنے سینے کو نوچے گا۔ اگر آج ہم نے لوگوں کی عیب اور ان کی غیبتیں کی۔ سیدنا ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ زنا ہو گیا۔ آپ نے ان سے گواہیاں لی، گواہیاں لینے کے بعد اسی سے 3 دفعہ انہوں نے بتایا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کریں۔ آپ نے سنگسار کرنے کا حکم دیا، صحابہ نے ان کو سنگسار کر دیا۔ جب وہ سنگسار ہو گئے تو ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہتا ہے
کہ اس کو دیکھو اللہ نے اس کے راز پر پردہ ڈالا تھا، اسے گناہ ہو گیا، پردے میں ہوا، چھپ کر کیا، کسی کو پتا نہیں، اللہ سے توبہ کر لیتا۔ اللہ نے اس کے راز پر پردہ ڈالا تھا، اللہ نے پردہ پوشی کی تھی، یہ باز نہ آیا، یہاں تک اس پر کتے کی طرح پتھراؤ کیا گیا۔ جیسے کتے، پاگل کتے کو لوگ پتھر مار کے مار دیتے ہیں، اس سے تشبیہ دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، آپ نے بھی یہ بات سنی، راستے میں ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ دو صحابہ کدھر ہیں، وہ دو آدمی کدھر ہیں، وہ آئیں، آپ کی خدمت پہ حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا گوشت کھاؤ، مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ صحابی پریشان ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ گوشت تو کھانے کے قابل نہیں، ہم کیسے کھائیں؟ آپ نے فرمایا جو تم نے اپنے بھائی کی غیبت بیان کی ہے وہ اس گوشت سے بھی بری تھی۔ اللہ کی قسم تم اس کی غیبت کر رہے ہو اور میں دیکھ رہا ہوں وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ ابو داؤد کی 4428 نمبر حدیث ہے۔ دیکھ لیجئے کتنا ہمارا مزاج بگڑا ہوا ہے اور کتنی سخت سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک دم ہوا آئی، بڑی بدبودار سڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بدبو ان کی ہے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث، البانی نے صحیح کہا، حسن کہا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوکن ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے کہا کہ چھوٹے قد کی ہے، یعنی ایک طنز بھی کہہ لے، ایک بات کہی انہوں نے، اور بات کیا کہی، صرف اتنا کہا ہاتھ کے اشارے سے کہ چھوٹے قد کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جائے سمندر کا پانی کا ذائقہ بدل جائے۔ یہ روایت ابو داؤد کی 4875 نمبر حدیث۔ کتنی عام ہے ہمارے ہاں تحقیر دوسرے کی، کسی کی عزت کو اچھالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا۔ مسلم کی 2597 نمبر حدیث ہے۔ اور ہمیں یاد ہے، اب تو خیر حالات اور بگڑ گئے، لیکن جب کالج میں ہم پڑھتے تھے تو جماعت اسلامی کے بارے میں ہم نعرہ کیا لگتا تھا، لانتی لانتی جماعتی لانتی، یعنی دیندار لوگوں کے بارے میں لعنت بھیجنا کتنا آسان تھا۔ اب بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لکھ لعنت، نعوذ باللہ، لکھ لعنت، لعنت ایک بھی نہیں، لاکھ لعنتیں، ابھی دوستوں کو مذاق میں، اور اگلا بھی محسوس نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی بدلے میں یہی کہتا ہے، اور یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن تانا دینے والا، مومن لعنت کرنے والا، مومن فحش بکنے والا، فضول گوئی کرنے والا اور زبان درازی کرنے والا نہیں ہوتا۔ ترمذی کی 1977 نمبر حدیث ہے۔ یہ مومن کی صفتیں نہیں ہیں، کس کی ہیں؟ ظاہر ہے مومن کے مقابلے میں بے ایمان کافر ہی ہے نا۔ اللہ نے ان کو مومنوں کی صفات سے الگ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مومن کی صفتیں نہیں ہیں، اور آج ہمارے اندر یہ کتنی عام ہو چکی ہے۔
ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اس کو تکلیف نہیں دینی. اور عزت بھی اہل ایمان کی کس حد تک؟ نام لینے کے اندر عزت، لقب اس کو اچھا لقب دیا جائے، صاحب، عزت سے پکارا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کے ساتھ ایک مسکین صحابی جو سردار نہیں تھے، عائذ بن عمرو المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے والا آپ کا دربان کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ، ابو سفیان اور عائذ آئے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ ابو سفیان کا نام ہی لیا ہے نا، عائذ کو بعد میں لے لیا، ابو سفیان کا نام پہلے لے لیا، کوئی فرق پڑا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام اس سے قوی ہے، اسلام بلند ہے، کوئی دوسرے مذہب والا اس سے بلند نہیں ہو سکتا. یہ کہو عائذ آئے ہیں اور ساتھ ابو سفیان آئے ہیں. یعنی نام لینے کے اندر بھی پہلے مومن کا نام لو. اور یہ جو کافر ہے، سردار ہوتا رہے، کفار کا سردار ہے، اس کا نام لینے کے اندر بھی تم نے پہل نہیں کرنی. پہلے عائذ کا نام لو اور پھر ابو سفیان کا نام لو. یہ ارواح الغلیل میں البانی رحم اللہ اس کو صحیح کہتے ہیں. کسی بدعتی کو تعظیم کرتے ہوئے ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. بدعت مکفرہ جو آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، قبر کا طواف کرنے والے، قبروں کے نمک چاٹنے والے، ان سے اولاد مانگنے والے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا. بہقی کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بدعتی کو سید نہ کہو، سردار نہ کہو. اگر وہ تمہارا سردار ہے تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. ابو داؤد کی 4977 نمبر حدیث ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے کہ ہم اپنی طبیعتوں کو دیکھیں اور زبان کا بیجا استعمال وہ اس سے بچیں. خاموش رہنا بہتر ہے بری بات کو زبان سے نکالنے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ بخاری کی 6474 نمبر حدیث ہے. کس بات کی ضمانت مانگی جنت کے لیے؟ زبان اور شرمگاہ. ہم میں سے کتنے پاس ہوں گے اس امتحان میں؟ ضمانت سے کتنے ہم اس سے محروم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی. صحابی کہتا مجھے نصیحت کیجئے، کوئی مجھے میرے فائدے کی بات بتائیے. آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو قابو میں رکھو. وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ ہم تو گفتگو ایک مذاق کے طور پر، گپ شپ کے طور پر کرتے رہتے ہیں، کیا اس پر پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. ترمذی کی 2616 نمبر حدیث ہے. تو یہ سب باتیں بھائیوں ایک عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. اسلام جہاں عقیدے سکھاتا ہے، جہاں ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی بندگی کرنی ہے، اسلام وہی یہ حکم بھی دیتا ہے کہ اللہ کے احکامات ہیں. جیسے یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ موسم اور ہمارا جسم اور ہر چیز اللہ کے احکامات کے تابع ہے.
ایسے ہی تمہیں بھی اللہ کے احکامات کی تابعداری کرنی ہے۔ یہ احکامات زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہیں، وہ زبان کے بارے میں ہو یا اور چیزوں کے بارے میں، معاش کے بارے میں، معاشرتی تعلقات کے بارے میں، سب چیزوں کے بارے میں شریعت کے احکامات موجود ہیں۔ ہم ان سے آنکھیں بند کر لیں، ہم اس کی طرف توجہ نہ دیں تو بہرحال وہ وقت تو آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈرایا، فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو نیکیاں لے کر آئے گا اور گمان یہ کرے گا کہ ان نیکیوں کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی۔ اتنے میں سائل آئیں گے، یہ سائل یہی لوگ، ہم تو بالکل معمولی سمجھتے ہیں نا، سائل سے ہم فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ سائل سے مراد وہ لوگ ہوں گے جن کا ہم نے زمین چھینی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، وہ بھی اپنی جگہ، لیکن چونکہ یہ بھی تکلیف دینے میں شامل ہے، عزت اچھالنے میں شامل ہے، ان کی عزتیں اچھلی ہیں، قیامت کا دن ہوگا، وہ سائل موجود ہوں گے کہ اللہ نے بدلہ دلا۔ اللہ فرمائے گا بدلہ دے، کہ اللہ بدلہ کہاں سے دوں؟ فرمایا اپنی نیکیاں اس کو دے، کوئی نماز کی نیکیاں، کوئی حج کی نیکیاں، کوئی عمرے کی نیکیاں، اور بعض بد نصیب ایسے ہوں گے کہ ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور سائل موجود ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا بدلہ دے، کہ اللہ بدلہ اب کہاں سے دوں؟ فرمایا اب ان کے گناہوں کو تو اٹھا، وہ جو تو نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان لوگوں کے گناہوں کو وہ اٹھا کر جہنم میں چلا جائے گا۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، اور ہے تھوڑا سا کنٹرول کرنے والی بات، تھوڑا سا برداشت کرنے والی بات، لیکن شیطان کہتا ہے نہیں، تو نے ادارہ چلانا ہے، تو ہیڈ ماسٹر ہے، تو ادارہ چلانا ہے، گھر چلانا ہے، تو باپ ہے، تو اگر ان احکامات پر چلے گا تو نظام کیسے چلے گا؟ اگر تو بدگمانی نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، ان کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرے گا، ان کی بےزتی نہیں کرے گا، یہ بچے نہیں پڑھیں گے۔ شیطان نے ہمیں ایک نیا ہی رخ دے رکھا۔ چلو الحمدللہ کچھ حالات بدل گئے، ہمارے زمانے میں حالات اور تھے، اب مار نہیں پیار کا بھی لیبل لگ گیا، لیکن شریعت کے احکامات کتنے خوبصورت ہیں اور کب کے ہیں؟ اس وقت کے ہیں جب ابھی دین آ رہا تھا، اس وقت جب دین نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کے احکامات ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنی زبان کی حفاظت بھی سیکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت بھی سیکھیں۔ آج اس ٹی وی کے دور میں، موبائل کے دور میں یہ شرمگاہ کی حفاظتیں بھی ختم ہو چکی، اس لیے کوشش کیجئے اس دین کو سیکھنے کی اور اس پر چلنے کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔